آج کوئی مشکل ہی سے یقین کرے گا کہ جب بڑے علاقے پر انگریزوں کی حاکمیت قائم ہو گئی اور جدید علوم کی، جنہیں آپ چاہیں تو مغربی علوم کہہ لیں، تعلیم شروع ہوئی تو سارے مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے۔ کیا سائنس، کیا ریاضی، کیا انجینئرنگ اور کیا زبانیں، سب اردو میں پڑھائی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں دہلی کالج اور حیدرآباد دکن میں جو بے مثال کام ہوا، دنیا اسے بھول چلی ہے۔ جس کا دکھ ہوتا ہے جب سارے علاقے میں عوام کی بہبود کے تعمیراتی کام شروع ہوئے تو 100-200 نہیں، ہزاروں انجینئروں کی ضرورت پڑی۔ ماہرین کی اتنی بڑی فوج انگلستان سے لانا ممکن نہ تھا۔ تب انگریزوں نے ہمالیہ کے دامن میں چھوٹے سے شہر روڑکی میں ایک بڑا اور جدید سول انجینئرنگ کالج قائم کیا۔ سڑکیں اور نہریں بنانے، عمارتیں اور تار کا نظام قائم کرنے کے لیے ہندوستانی لڑکوں کو اردو میں تعلیم دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کر کے ان مضامین کی نصابی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا گیا۔ کالج میں اردو طباعت کا چھاپا خانہ لگایا گیا اور اس طرح یہ بڑا کام چل نکلا۔ یہاں جی چاہتا ہے کہ اس داستان کے کچھ دلچسپ پہلو بیان کیے جائیں۔ سب سے پہلے دیسی ہیڈ ماسٹر مقرر کیے گئے۔ ریکارڈ میں ان کے نام ملتے ہیں: منو لال، رام چندر، مدھو سرن چٹرجی اور بہاری لال۔ اسی طرح نائب ماسٹروں میں مسیح اللہ، عبد الرحمن، اکبر بیگ، مودود حسین، فصیح الدین، تجمل حسین، رحیم بخش، عبد الغنی کے نام بھی ملتے ہیں۔ یہ سلسلہ سن 1847 سے 1871 تک جاری رہا۔ ان میں کچھ سروے کے استاد تھے اور کچھ ڈرائنگ کے۔ میرے والد بھی نئی صدی کے آغاز میں ڈرائنگ ماسٹر ہی تھے۔ شیخ بیچا تخمینے کے مضمون کے استاد تھے اور 17 سال تک لڑکوں کو ایسٹیمیٹ پڑھاتے رہے۔ تھامسن انجینئرنگ کالج روڑکی میں کتابیں لکھنے اور چھاپنے کے کام پر آج کے محققین نے کافی تحقیق کی ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ شروع میں ساری تعلیم لڑکوں کو انگریزی زبان میں دی جاتی تھی، مگر ہماری پیش نظر کتاب کے مصنف ساجد صدیق نظامی نے بڑے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ پہلے دن سے ہندوستانی لڑکوں کی تعلیم ہوئی اور ان کی نصابی کتابیں اردو ہی میں چھاپی جا رہی تھیں۔ کالج کا اپنا چھاپا خانہ سن 1850 کے آس پاس کام شروع کر چکا تھا۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انجینئرنگ جیسے مضمون کی کتابیں ترجمہ کرنے کے لیے کالج میں ایک ترجمہ کمیٹی بھی مقرر کی گئی تھی۔ کسی نے لکھا ہے کہ آزادی تک کالج میں مسلمانوں کا داخلہ تقریباً ناممکن تھا، مگر کالج کے پرانے کیلنڈر میں سن 1872 تک داخل ہونے والے لڑکوں کی مکمل فہرستیں ملتی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمان طلباء کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ کالج کے قیام سے 1870 تک ہندوستانی لڑکوں کو سارے مضمون اردو میں ہی پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت جدید مضامین پر کچھ کتابیں دستیاب تھیں، لیکن سول انجینئرنگ کی نصابی کتابوں کا کسی نے ترجمہ نہیں کیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع پر بنیادی کتابوں کا ترجمہ روڑکی ہی میں شروع ہوا۔ پہل یہ کتابیں سکندرہ، آگرہ کے آرفن پریس میں چھپتی تھیں۔ بعد میں کالج کا اپنا چھاپا خانہ قائم ہو گیا۔ کالج کی زیادہ تر کتابیں 2 استادوں نے ترجمہ کی، وہ تھے منو لال اور بہاری لال۔ دونوں نے 6 کتابیں اردو میں ڈھالی۔ باقی کتابیں تیار کرنے والوں میں کنہیا لال، شمبھو داس اور شیخ بیچا کے نام شامل ہیں۔ منو لال کے والد سوہن لال کو 1857 کی بغاوت میں انگریزوں کی مدد کے صلے میں بلند شہر کے 3 گاؤں جاگیر کے طور پر ملے تھے۔ خود منو لال نے پہلے آگرہ کے انگلش اسکول میں تعلیم پائی، جہاں سے وہ روڑکی آ گئے اور تعلیم پوری کر کے یہیں پڑھانے لگے۔ اس دوران حیدرآباد دکن سے سالار جنگ نے روڑکی کالج کے پرنسپل کو لکھا کہ انہیں انجینئرنگ کے ایک استاد کی ضرورت ہے، جس پر منو لال کو وہاں بھیج دیا گیا۔ وہ حیدرآباد انجینئرنگ کالج کے نائب سربراہ مقرر ہوئے۔ منو لال نے حیدرآباد میں اینگلو ورناکیولر گرلز اسکول قائم کیا، جہاں 1885 میں 50 ہندو اور 26 مسلمان لڑکیاں تعلیم پا رہی تھیں۔ 3 سال بعد منو لال کی وفات ہوئی۔ دوسرے مصنف لالا بہاری لال ہیں، جو شروع ہی سے استاد کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے 7 کتابیں لکھیں۔ اگلے مصنف کنہیا لال ہیں۔
جن کی کتاب تاریخ پنجاب آج تک یاد کی جاتی ہے۔ وہ 1830 میں یو پی میں پیدا ہوئے۔ ثانوی درجات کی تعلیم آگرہ میں پائی، جس کے بعد روڑکی میں داخلہ لیا۔ تعلیم پوری کرنے پر لاہور میں سب اسسٹنٹ سول انجینئر مقرر ہوئے اور آخر میں وہیں ریٹائر ہوئے۔ لاہور کا ریلوے اسٹیشن اور میو ہسپتال انہی کی نگرانی میں تعمیر ہوا۔ بہت کتابیں لکھیں، جس میں گلزار ہندی، یادگار ہندی، رنجیت نامہ، مراجات ہندی، اخلاق ہندی، تاریخ پنجاب اور تاریخ لاہور آج تک حوالے کے طور پر نظر آتی ہیں۔ بعد میں کالج میں ان کے نام سے ایک انعام بھی جاری ہوا تھا۔ ان کی انجینئرنگ کی کتابوں میں رسالہ در باب آلات پیمائش قابل ذکر ہے۔ سڑکوں یا نہروں کی تعمیر میں بڑا موڑ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ جب کبھی ایسا اتفاق آ پڑتا ہے کہ سڑک کی سیدھ میں کوئی گاؤں یا اچھا باغ یا کوئی مکان کہ جس کے گرا دینے میں بہت نقصان ہوتا ہو آ جائے، تو اس وقت گاؤں یا مکان کو کیسے بچانا چاہیے۔ اس زمانے اور ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہا، ورنہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یوں بھی ہوتا کہ ہم اور ہمارے بچے دنیا کا ہر مضمون اپنی زبان میں پڑھ رہے ہوتے، اور جب پڑھ رہے ہوتے تو انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب تو یہ کسی دیوانے کا خواب لگتا ہے۔